آج جو بات کی خان صاحب نے دوبارہ اگر وہ ہم اپنا دکھا سکیں سنا سکیں خان صاحب کا جواب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کچھ سب کے سامنے رکھ دیں، اس کے بعد پھر دیکھیے گا میں کس طرح اس کے اوپر کھیلوں گا، ابھی تو میں اس کے اوپر کھیلا ہی نہیں. سنیے گا ذرا. یہ انہوں نے لیک کیا شہباز شریف بہرا نے، بڑا اچھا کیا انہوں نے لیک کیا. میں تو کہتا ہوں وہ سائفر ہی لیک ہو جائے، سب کے سامنے آ جائے گا تاکہ سب کو پتا چلے کہ کتنی بڑی بیرونی سازش ہوئی ہے. میں نے کھیلا ہی نہیں ابھی، اب یہ ایکسپوز کریں گے تو کھیلیں گے اس کے اوپر. میرے خیال میں چوہے صاحب اس کو کہتے ہیں چوراں نو پے گئے مور. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کیا کہا آج، ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی، ایک تو وہ جو ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں، میرے خیال میں وہ کافی سینئر لیڈر ہیں، پرانے سیاسی کارکن ہیں، فتنہ 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 خان. آئی ڈونٹ نو، لیکن ظاہر ہے وہ ایک اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، وہ ان کا استحقاق ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیڈران کو ایسے الفاظ استعمال کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کہا آج اس آڈیو لیک کے حوالے سے سنیے. امریکی سازش کا ایک بیانیہ، ایک فراڈ، ایک جھوٹ جو ہے وہ اس قوم کی جو ہے وہ سامنے رکھا، اور اللہ نے جو ہے وہ آج اس کا یہ جو ہے وہ جھوٹ جو ہے اس کی ہڈیاں جو ہے وہ بیچ چوراہے جو ہے وہ پھوڑی ہے. اب یہ سازش جو ہے یہ اب یہ تمہاری آڈیو سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ صاف بات سامنے آ گئی ہے. تم سپریم کورٹ میں گئے ہو کہ جس کی انکوائری ہونی چاہیے. اب 2 صبح سپریم کورٹ میں درخواست، ہم اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے، کنسیڈ کریں گے، ایگری کریں گے کہ اس یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کی فرضیں کروائیں، اور فرضیں کروانے کا اب اسے چاہیے نا کہ یہ کروائے. اب اس کی آواز ہے، اس کے سیکٹری کی آواز ہے، یہ ساری جو ہے وہ کنورسیشن ہے. اب اس سے یہ بات پوری طرح سے عیاں ہو گئی ہے. مجھے تو ویسے چلیے غلام حسین صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے اس وقت موجودہ حکومت اور عمران خان صاحب ایک صفحے پہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سائفر کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فورنزک ہونا چاہیے. خان صاحب کو آپ اس کو ذرا ابھی جو ان کی کنورسیشن ہے ساری وہ واضح طور پر نہیں سنی جا رہی، تو ان کی ساری سنائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ رانا ثناء اللہ کتنا سچ بول رہے ہیں. دیکھیں آپ کو دوبارہ سنوا دیتے ہیں، لیکن نہیں وہ جملہ نہیں سمجھ لگ رہا نا. اچھا پورا سنائیں جو بھی انہوں نے، اگر وہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو سنیں. میں آپ کو اس مسئلے کا حل بتا دیتا ہوں، اس میں اگر فرض کریں کوئی کنفیوژن ہے بھی. خان صاحب نے آج اس آڈیو لیک کے جواب میں جو کہ صاف آپ کو سنائی دیا، انہوں نے بڑا 2 ٹوک الفاظ کے اندر جواب دیا کہ بہت اچھی بات ہے، انہوں نے یہ جو بھی آڈیو لیک کیا ہے اس کو بھی چھوڑیں، جو سائفر ہے اس کو پبلک کر دیں. سائفر کے جو مندرجات ہیں، جو کانٹینٹ ہے بنیادی طور کے اوپر، اس کو عوام کے سامنے رکھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان بحیثیت پی ٹی آئی چیئرمین، سابق پرائم منسٹر، اس وقت انہوں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی لکھا. انہوں نے اس وقت تمام جو اداروں کے بڑے رہنما ہیں ان کو یہ لیٹر لکھا تھا کہ جناب اعلیٰ یہ ایک انتہائی سیریس ایشو ہے، اس کے اوپر کوئی کاروائی ہونی چاہیے. اور اس کے اوپر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ نے یہ کہا یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر ایک کھلا مداخلت ہے، تو اس ملک کی عوام کو، اس ملک کے لوگوں کو یہ حق پہنچتا ہے چوہی صاحب کہ ان کو بتایا جائے وہ جو کھلا مداخلت ہوئی تھی وہ کس کام کے لیے، کس وجہ کے لیے، اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں، اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں. اس منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے، اس مسئلے کو پہنچانے کے لیے آپ کو کوئی قانونی کارروائی کرنی پڑے گی. تو اب میرے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بالکل صحیح بات کر دی، انہوں نے راستہ کھول دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے اس کے اوپر کیا ان کی باتوں کا کیا ہے. 2 گھنٹے بعد اس سے وہ کہیں گے وہ تو میں نے ویسی بات کی تھی، وہ اس کا مطلب کوئی نہیں ہے، پارٹی اور حکومت نے فیصلہ کرنا. ہاں بالکل صحیح، 2 منٹ بعد ہاں بالکل صحیح ہے، کیونکہ جو سابقہ حکومت کی طرف سے تو آلریڈی ایک لیٹر لکھا گیا ہوا ہے. صبح یہ بھی اپنے اٹارنی جنرل کے ذریعے ایک لیٹر لکھیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کہ جناب اعلیٰ جو ایک لیٹر لکھا گیا ہوا ہے. اچھا، کل شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، بنیادی طور پر پریشان تو ہیں، اور انہوں نے کہا یہ جو آڈیو لیک کا معاملہ ہے بڑا سیریس معاملہ ہے، اس کے اوپر ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بھی بنا دی ہے. ان سے سوال ہوا اس حوالے سے، یہ سوال سنیے گا پھر اس کے اوپر ان کا جواب سنیے گا. جی یہ ایک بہت ایک اہم معاملہ ہے، اور یقیناً یہ ویری سیریس لیپس ہے یہ بالکل. اور بات میری نہیں ہے، کوئی بھی وزیر اعظم ہو اس طرح کے سیکورٹی لیپس ہوں اور ہمارے اس میں بریچ ہو جائے، اور تو یہ بہت بڑا ایک سوالی نشان ہے. اٹس اے ویری ویری سیریس میٹر. اس کا میں کل میں رات پہنچا ہوں، تو میں اس کا میں نوٹس لے رہا ہوں. انشاءاللہ ایک ہائی پارٹ کمیٹی میں بنا رہا ہوں جو کہ اس سارے معاملے کی پوری تحقیق کرے گی اور اس کی تہہ تک پہنچے گی انشاءاللہ.
اور چوہدری صاحب یہ پرائم منسٹر آفس کی دیواروں کو تو کان لگ گئے, آنکھیں بھی میرے خیال میں لگی ہوئی ہیں, تو معاملہ تو بڑا سیریس ہے. آپ نے دیکھا گومن صاحب جی یہ کہہ رہے ہیں بڑا سیریس لیپس ہے, اور وہ رانا ثناءاللہ نے 2 دن پہلے کیا فرمایا تھا وہ بھی لوگوں کو بتائیں, اور نہیں جی ایسی ہے, یہ تو کوئی چیز نہیں ہے, فلاں ہے, ڈمکار ہے, یہ تو ہماری گڈ گورننس ثابت کر رہی ہے. لو جی اچھا وہی نا کل کہہ رہے تھے سلامتی کو جی قومی سلامتی کا حشر نشر ہو گیا ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ ہماری گڈ گورننس جو ہے نا وہ ثابت ہو رہی ہے. ظاہر ہے ان کے اپنی لیکس جو سامنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارا جو پنجابی کا محاورہ نہیں ہے طوفان ہے. جی وہ بندے کو شرمندہ آدمی تھا تو اس کو کہا یار وہ تمہارے پیچھے تو درخت اگ گیا, انہوں نے کہا ہاں شام میں بم گے وہ میرے درخت دا نا آکسی. اینی ویز آگے چلتے ہیں. وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے. اب یہ خوراک کدھر نکلتا ہے, کیا ول سم ہیڈ رول آن دس, کسی کا احتساب ہوگا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم ایک نیوکلیر پاور کے ملک ہیں, چیف ایگزیکٹو ہے, ہائیسٹ آفس ہے, اور ایک بات تو ٹھیک کی کل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہ اگر اسی طرح لیکس ہوتی رہیں گی تو ہمارے پاس آئے گا کون, پرائم منسٹر آفس کے اندر بیٹھ کے کون. لیکن اس حوالے سے محمد زبیر صاحب نے بھی جو مریم صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی ایک انکشاف کیا, یہ بھی سن لیں. میرے پاس کل کی ان کی سٹیٹمنٹ, کل 12 بجے کی, اندر کہا کہ آپ نے لیڈ کیا ہے بہترین طریقے سے. میرے پاس پوری لکھی ہوئی ہے سٹیٹمنٹ ان کی. میں میڈیا سیل میں تھا اور میں بالکل رسپانسبلٹی لیتا ہوں کہ جو ٹکر چلانے میں ہم نے آپ کے ہر چیز جو آپ نے کہا تھا ہم نے ٹکر چلایا تھا. محمد زبیر صاحب آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس شاہ محمود قریشی صاحب کی ساری اسپیچ آپ نے سنی, وہاں بیٹھ کے آپ کا جو سو کال میڈیا سیل ہے یہ تو ڈیسائیڈڈ تھا کہ وہاں پہ کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی, وہاں کے تو کیمراز بند کر دیے گئے تھے پرائم منسٹر صاحب کا شاٹ لینے کے بعد. تو اس کے بعد آپ نے کیسے جا کے اپنے میڈیا سیل میں بیٹھ کے اس کو سنتے رہے, وہاں کو بغیر ڈیوائسز لگائی ہوئی تھی آپ نے, وہ کیسے آپ کے پاس پہنچ گیا سارا کچھ؟ ہائیسٹ لیول کی میٹنگ کو کس طرح بند کیا گیا؟ تو جناب اعلیٰ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ سمجھنے والی ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو کام شروع کس نے کیا تھا, یہ جو کھرا نکلتا ہے یہ کس طرف جائے گا. اگین اتنی زیادہ جو ہیں, اس سے پہلے ہم نے بیانات فرمودات سنے ہیں ان کے, وہ مریم صاحبہ کا اگر وہ بیان ہم سنا سکیں, جو اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب انہوں نے پچھلے دنوں نہیں کچھ عرصہ پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس میں انہوں نے دھمکی نما انداز میں کہا تھا کہ وہ جج ارشد ملک والی جو ویڈیو تھی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس اور بھی کافی زیادہ ویڈیوز ہیں, اس میں کافی سینسٹیو لوگوں کے نام ہیں, میں نہیں چاہتی کہ ایسا کو موقع آئے, ایسا کو ماحول بنے کہ مجھے اگر کسی نے ناسٹی پلے کیا تو ہم مجبور ہو جائیں گے ان ویڈیوز اور آڈیوز کو سامنے لے کے آئیں. تو اچھا صاحب ایک بات بتائیں, آپ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا پرانا ان کو دیکھا ہے, سمجھا ہے, کور بھی کیا ہے, تو یہ کب سے یہ آڈیو ویڈیو کے بزنس میں انگیج ہیں, خاص طور پر نون لیگ والے, کیونکہ انہی کے زمانے میں یہ کھیل شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں, یہ بڑی دیر سے انہی حرکتوں کر رہے ہیں. یہ جو ایک دن آپ کو کیا بتائیں, پلیز صاحب بتا ہی دیں, لوگ سننا چاہتے ہیں. نہیں وہ پھر بات ذاتی آ جاتی ہے نا. نہیں آپ تھوڑا سا اس کو کوئی وہ ایک دن یہ ان کے جو جن کو یہ امام فرما رہی تھی نا, ان کا میں بتا رہا ہوں کہ ایک دن جو ان سے ہمارے کو تنازع چل رہے تھے تو مجھے ایئرپورٹ پر ملے. یہ ابھی اس وقت پریزیڈنٹ ضیاء حیات تھے, ان کی صدارت تھی, اور جنیجو جو تھے وہ وزیر اعظم تھے. تو یہ اس وقت کی بات ہے. تو انہوں نے, ان کا ایک آدمی ہے یہاں سے ہی نارووال کی طرف سے, اب کسی کا نام بھی نہیں لینا, نہ آپ پوچھیں. نہیں پلیز میں نہیں لوں گا سر, نام میں پوچھوں گا. تو وہ جی انہوں نے مجھے بلا کے تو کوئی آپ میرے سامنے شربت رکھ دیے. تو 2-4 دن بعد وہ امام صاحب جو ہے نا مجھے ملے, تو کہنے لگے وہ چوہدری صاحب وہ آپ کو ایک ویڈیو دکھانی ہے آپ کی. میں کہا جی دکھاؤ, بلکہ مینوں بھیج دیو اگر کوئی. تو یہ تو ان کی حالت ہے.